نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا.
ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے علیہم السلام۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے اس کتاب کی چند آیات پڑھی ہیں جس پر آپ اس وقت سے ایمان رکھتی ہیں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا۔ آئیے ہم جائزہ یہ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان کس درجے کا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہم سے کیا کروا رہا ہے، اور ہمارا یہ ایمان کیا ہمارے بچاؤ کے لیے کافی ہوگا یا نہیں۔ اللہ آپ ہی کے ایمان کو چیلنج کرتا ہے، ایمان کے حوالے سے آپ کو پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے، مجھے اور آپ کو پکارتا ہے۔ ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم زبردستی ایمان نہیں لائے، ہمیں کوئی مجبوری نہیں، کسی نے ہم پہ تشدد اور ظلم نہیں کیا کہ تم ضرور ایمان لے آؤ، ہم اپنے دل کی خوشی اور اپنے اطمینان قلب کے ساتھ ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کے بعد صرف ایمان لا کے کھڑے نہیں ہو رہنا، صرف بیٹھ نہیں رہنا، بلکہ اس کے بعد بھی کچھ کرنا۔ اور یہ خطاب بہت ہی انسان کو حیرت میں مبتلا کرتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب ہم اور ہماری سوسائٹی یہ سمجھے بیٹھی ہو کہ صرف ایمان لے آنا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد کسی قسم کی ذمہ داری اور کوئی فرائض ہم پر عائد نہیں ہوتے۔ ہم ہر طرح کی ذمہ داریوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اور ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈالتے ہوئے بات کے امیدوار اور یقینی امیدوار بنے ہوئے ہیں کہ جنت ہمارے لیے لکھ دی گئی۔ تو آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں اور آپ کیا کرو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ سردی سے، گرمی سے، بھوک سے، پیاس سے، تکلیف اور بیماری سے نہیں، نارن، آگ سے۔ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہمارے لیے آگ، ہمیں کس آگ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کہیں یہ خطاب کسی اور سے تو نہیں، ہم سے ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے، جو یہ واضح کر رہا ہے کہ صرف تمہارا ایمان لے آنا کافی نہیں، صرف دعوی ایمان تمہیں بچانے کے لیے کافی نہیں۔ یہ باتیں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ہیں اور بہت ہی سوچ کی اہمیت رکھتی ہیں، صرف اتنی نہیں کہ ہم سن کے اٹھ جائیں اور چلے جائیں اور ہم جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اسی پر چلتے چلے جائیں۔ نہیں، یہ آیات، آج کی یہ آیات یا ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے۔ حق میں حجت اس وقت ہے اگر ہم ان کو پڑھ کر، انہیں سن کر اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لیے ضرور لیں، اور خلاف حجت اس وقت ہوں گی قیامت کے دن یہی محفل دکھائی جائے گی اور گواہ بنائی جائے گی کہ تم نے سنا تھا کہ ایمان والوں کو پکارا جا رہا تھا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو جنت کے امیدوار ہو، کیا کرو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ ابھی بھی تمہارا خطرہ ہے کہ تمہیں وہ آگ پکڑ لے، ابھی بھی وہ دشمن تمہارے پیچھے ہے، تمہیں اپنی گرفت میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ وقودها الناس، وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ ایندھن آپ کو پتا ہے، سوئی گیس ایندھن ہوتی، لکڑی ایندھن ہوتی، کوئلہ ایندھن ہوتی، وہ چیز جس سے آگ جلائی جاتی ہے، ایندھن اس کو کہتے ہیں۔ وقودها الناس، جسے جلانے کے لیے انسان استعمال ہوں گے۔ صرف یہ نہیں کہ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، بلکہ اس کا ایندھن بنیں گے وہ۔ والحجارہ، اور پتھر، آپ کو پتا کہ پتھر کی آگ، پتھر کا کوئلہ کتنا دیرپا اور کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا تیز ہوتا ہے،
کہ ٹرین جیسی چیز جو ہے اس سے زبردست قسم کا ہیوج انجن جو ہے وہ اس سے چلنے لگ پڑتا ہے. کتنی زبردست چیز. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے تم اپنے آپ کو بچا لو. علیہا ملائکۃ غلاظ، جس پر بڑے تند خو فرشتے مقرر کیے گئے، جو ذرا بھی مہربانی اور ذرا نرمی نہیں برتتے، ذرا بھی دلاسا نہیں دیتے، ذرا بھی دلجوئی نہیں کرتے. شداد، بڑے سخت قسم کے. اور جو ڈیوٹی اللہ نے انہیں دے دی، لا یعصون اللہ، اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے. اس ڈیوٹی میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے کہ کسی سے رشوت لے لی، کسی کو کوئی اور فیور دے دیا اور اس کو آگ سے اور اس دوزخ سے اس تکلیف سے بچا لیا. نہیں، ما امرہم، جس کا اللہ انہیں حکم دیتا اس میں ذرا برابر انکار نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم بھی انہیں ملتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہم کس طرح آگ سے بچائیں. اور پھر یہاں پر صرف یہ نہیں کہ تم اپنی ذات کی اصلاح کر چکے ہو، خود تم قرآن پڑھتے ہو، خود نمازیں پڑھ لیتے ہو، خود صدقہ اور خیرات کر لیتے ہو، خود نیکیوں کی طرف چلے ہوئے ہو، تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. نہیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے. وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو. وہ ارد گرد جو ایمان لا چکا ہے لیکن لانے کے بعد غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اس سے سوال کیا جائے گا. اب اسی کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت بھی، خاص طور پہ عورت کا ذکر کیا گیا. پہلے فرمایا کہ ہر عمومیت ہے، سب کے سب ذمہ دار ہیں، سب کے سب جواب دہ ہیں. اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ بھی جواب دہ ہے اپنے شوہر کے گھر بار کے بارے میں، کہ وہاں پر کیا ہوگا. اس کو اس کا انتظام دیا گیا ہے، اس کے بچوں کی تربیت کا کام سونپا گیا. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اس میں ذمہ دار نہیں ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، اسے بھی کہا گیا، لیکن خاص طور پر عورت کی ذمہ داری کو واضح کیا گیا. اب دیکھیں کہ میں اور آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، دوسروں کے بارے میں نہ سوچے. اس لیے کہ اگر ہم خود اپنے لیے سنسیئر نہیں ہیں تو دوسروں کے بارے میں سوچنا اور ان کی فکر کرنا ہمیں فائدہ نہ دے گا. اس لحاظ سے سوچنا کہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ کر لیں تو پھر میں بھی کر لوں گا، نہیں. اس لحاظ سے ہاں یہ ضرور سوچیں کہ وہ کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا، لیکن یہ سوچ کے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے، سارا معاشرہ جو کچھ کر رہا ہے میں بھی وہی کر رہا ہوں تو میں بہت کامیاب ترین انسان ہوں، یہ غلط فہمی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اصل کامیابی اور پائیدار کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا حقدار کون بن رہا ہے. اب دیکھیں میں اور آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو. ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو اپنے 7 سال کے بچے کو جا نماز پر لا رہی ہیں؟ وہ 3 سال کا تھا اور ہمیں پلے گروپ کا فکر، ہم نے بے تحاشا فیسیں پے کی اس کے لیے. ہم نے اسے نرسری اور پریپ اور ہر دور سے گزارا، اسے بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کیا، 10,000 داخلہ فیس تک ہم نے دے دی. ہمیں ذرا بھی پریشانی نہیں گزری، اس لیے کہ ہمیں اپنے بچے کا مستقبل عزیز ہے. وہ مستقبل جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ مستقبل 1 دن کا ہے، 1 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے، کتنے عرصے کا ہے وہ مستقبل. اس مستقبل کے لیے ہم اپنی ہر پونجی، ہر قوت اور ہر چیز خرچ کرنے کو تیار ہیں. لیکن وہ مستقبل جو پائیدار ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، اس کے بارے میں اور آپ کس قوم کی تربیت کر رہے ہیں، کن بچوں کو پرورش دے رہے ہیں، کتنے فکر مند ہیں اس کے بارے میں. ہم میں سے کتنی ماں 7 سال کے بچے کو نماز کی طرف لا رہی ہے، اور پھر دیکھیے آگے فرمان ہوتا ہے کہ جب 10 سال کا ہو تو سختی سے پڑھاؤ، اسے چھوڑنے نہ دو، اس کا خیال کرو، اسے واچ کرو، جس طرح ہر چھوٹی بات کے لیے واچ کرتے ہو کہ اس وقت میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کہیں بجلی میں تو نہیں ہاتھ دے رہا، کہیں پہ دروازہ تو نہیں بند کر کے بیٹھا ہوا، کہیں سائیکل لے کے باہر تو نہیں نکل گیا، کہیں کس سے بات کر رہا ہے. یعنی ہر وقت ماں کے اندر ایک فکر لگا رہتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے بچے کی حفاظت کے لیے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا، کہیں بھی نہیں بھولتی، کہیں بیٹھی اس کا دھیان بچوں میں ہوتا ہے کہ میرے بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس وقت. لیکن ہمیں ان بچوں کی آخرت اور اس نجات کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لے آئے ہو تو پھر آگے بڑھو اور انہیں آگ سے بچاؤ. ہمیں فکر ہے کہ انہیں انگلش بولنا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اور اگر نہیں آ رہی تو ٹیچرز کو ملیں گے، فون کریں گے، پیچھا کریں گے، خود بچوں کے ساتھ بولیں گے کہ کسی طرح یہ زبان ان کے منہ پہ چڑھ جائے.
ادروائز اگر نہیں آتی تو پھر ان کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے. ہمیں کبھی فکر ہوئی کہ وہ زبان بھی کبھی انہیں آ جائے جس کا فوراً ہی اس دنیا سے جانے کے بعد واسطہ پڑنے والا ہے؟ قبر میں سوال و جواب اسی زبان میں ہوں گے, پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو بولی جائے گی وہ یہی زبان ہوگی. اس کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچا. چلیں چھوڑیں اس زبان کو ایز اے لینگویج, تو اسے سیکھنے کی کون اب تردد کرے اس دور میں, لیکن اسی زبان میں جو قرآن نازل ہوا ہے, میں اور آپ سوچیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کتنا فکر ہے کہ وہ صحیح طور پر قرآن پڑھیں, کیا انتظام کر رکھا ہے اس کا, کتنے پریشان ہیں ہم اس کام کے لیے کہ واقعی وہ نہیں پڑھ پا رہے تو مجھے کچھ کرنا ہے. ہمیں کیا تکلیف اور کیا ندامت اور کیا پریشانی ہے, کچھ بھی تو نہیں. ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں کہ ہم خود صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں, ہمیں اس بات کی کہاں سے پریشانی ہوگی کہ ہماری اولاد کس طرح کا پڑھ رہی ہے. پھر چلیں یہ تو ریڈنگ کی حد تک ہے جو ہم خود بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں اور بچوں سے بھی کروا کے رکھ دیتے ہیں, اور جب وہ ختم کر لیں ایک دفعہ تو بہت بڑا فنکشن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ بڑا احسان کر دیا اور ساری ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. اس کے بعد ہمیں فکر نہیں کہ ہمارے بچے اس کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں, اس کی طرف بھی آ رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا کسی چیز کے بارے میں فکر نہیں. ٹی وی کے آگے بیٹھ کے خود بھی ہم انڈین فلمیں وہ قوم جو ہمارے وجود ہی کو سرے سے ختم کر دینا چاہتی اس کے کلچر کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں, سینے سے لگائے ہوئے, پریشان ہیں, دیوانے ہوئے ہیں, اپنا مال پھونک رہے ہیں. ہمیں خود بھی فرصت نہیں ورنہ ہمارے بچوں کو فرصت. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس کے جس نے حرام پہ نظر نہ ڈالی, اور ہماری آنکھوں کو سکون ہی نہیں جب تک دن میں ایک دفعہ حرام ہم دیکھ نہ لیں اور تسلی سے نہ دیکھ لیں. فکر ہی نہیں. اللہ آپ کو بلا رہا ہے, میں نہیں بلا رہی, یہ میری بات نہیں, خدا کی بات ہے. وہ خدا جس نے آپ کو پیدا کر کے یہاں بھیجا اور جس کی مرضی کے مطابق آپ یہاں اتنے سال رہیں گے اور اسی کی مرضی سے آپ واپس چلے جائیں گے اور اسی کی مرضی سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ملے گا. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کی مرضی کی کتنی پرواہ کر رہے ہیں, کتنا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. وہی خدا آپ کو پکار رہا ہے, بچو دیکھو آگے آگ ہے, مت بھاگو اس راستے پر. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا, اے لوگو جو انکار کر رہے ہو, اے لوگو جو نہیں مانتے ہو, لا تعتذروا اليوم, آج کے دن معذرتیں مت پیش کرو, مت ایکسکیوزز کرو کہ اللہ یہ دیکھیں ہمارے ارد گرد کوئی بھی تو نہیں پڑھتا تھا قرآن اور کوئی بھی نہیں پڑھاتا تھا بچوں کو, سب لوگ اپنے بچوں کو بیکن اور پرابلم میں بھیجتے تھے, لہٰذا میری بھی ساری زندگی پریشانی یہی رہی کہ وہیں پر جائیں, اس کے علاوہ ان کی ایجوکیشن کہیں صحیح ہو ہی نہیں سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اسکول غلط ہے یا وہاں نہ بھیجیں, میرا قطعاً یہ نیت نہیں ہے, لیکن اس اسکول میں بھیجنے کے لیے ہم کتنے پریشان اور بے چین رہتے ہیں. یہ تو میں نے 2 نام مثالیں لے کے دی نا, کوئی نام آپ اور ایڈ کر لیں. ہم میں سے ہر ماں کو فکر ہے کہ اس کا بچہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرے, بڑی سے بڑی ڈگری لے, لیکن دین کے لیے کتنی پریشانی ہے. اس کے لیے ہم قیامت کے دن جا کے کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ سے معذرتیں کریں گے. لمحہ کوئی انتظام ہی نہیں تھا, یہ مولوی لوگ تو بہت ہی برے تھے, بہت خراب تھے اور صحیح پڑھاتے ہی نہیں تھے اور آتے ہی نہیں تھے, چھٹیاں کرتے تھے, اور جھاڑو دینے والوں کو تو ہم 500 روپے دے دیتے ہیں, 400 بھی دے دیں گے, اور مولوی کو تو 100 روپے سے زیادہ دینے سے ہمارا دل ہی نہیں مانتا. میرا یہ مقصد نہیں کہ آپ اس کو کاروبار بنا دیں اور آپ اسے کاروبار کی حیثیت سے معاشرے میں انٹروڈیوس کریں, اور نہ ہی میں ان کو اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس دین کے سیکھنے اور سکھانے کو کوئی ایسا رنگ دیا جائے, لیکن یہ ہم ہی نے تو ان لوگوں کو پیدا کیا کہ ہمارا جو بچہ کچھ کرنے کے قابل نہ, ہم کہتے کسی مصیبت میں جگہ مل جائے, کہیں کسی مدرسے میں بھیج دیں اس کو, چلو 2 وقت کی روٹی تو کھا لے گا. ہم نے اپنے معاشرے کا بیکار ترین حصہ دین کے لیے ڈال دیا. جو بچہ ہمارا ذہین ہو اس کے بارے میں ہر ماں کیا خواب دیکھتی ہے, وہ پائلٹ بن کے اڑ رہا, اور وہ ڈاکٹر بن کے اسپتالوں میں گھوم رہا, اور وہ انجینئر بن کے نہ جانے کہاں کہاں پہنچا ہوا. اس کے بارے میں کوئی ماں نہیں سوچتی کہ ہاں وہ دین کا ایک بہترین مبلغ اور بہترین مشنری بن کے پورے عالم کو مسلمان بنا رہا. کوئی ماں نہیں سوچتی کہ میرا بچہ کوئی ایسا بنے, جبکہ ہمارے دشمن اور وہ دین جو کہ خدا کے ہاں ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے, ان کے وہ ذہین ترین بچے وہ مشنریز اور ننز اور نہ جانے کیا کچھ بن کے اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا کے نہ جانے کہاں کہاں پہنچ کے آپ کے ہی مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے. آپ کو پتا نا سیالکوٹ میں کتنے ہزار لوگ کافر ہو چکے ہیں, اور اس کثرت سے عیسائیت پھیل رہی ہے پاکستان کے اندر. افریقہ کے اندر انہوں نے اپنا موٹو بنایا ہوا کہ 2000 تک ہم نے پورے افریقہ کو عیسائی بنا لیں گے. جتنے قحط بیماری سب کچھ ہے وہاں پر مسلمانوں کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے. انہیں صاف کہا جاتا ہے کہ جیسس کا نام لے کے پیو شفا ہوگی, تمہیں جب کھانا ملے گا, جب تمہیں کچھ ملے گا, جب تم عیسائی بنو گے. تو وہ بن جاتے بیچارے, کیا کریں, اسلام کو نہ پڑھا نہ سنا نہ دیکھا,
تو کس اسلام کی وہ باتیں کریں؟ کس اسلام کے پیچھے وہ اپنی اتنی بھوک کاٹیں جس نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا؟ کیوں نہ ان کی بات مانیں، ان کا کلمہ پڑھیں جو انہیں دنیا میں وسائل پہنچائے. مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی تو نہیں، لیکن ہمارے وسائل اپنے ہی مسلمانوں کا گلا کاٹنے میں استعمال ہیں. ہماری ذہانتیں اور ہمارے صلاحیتیں سب اسی چیز میں تو جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب پوچھیں گے تو پھر ساتھ ہی کہیں گے لا تعتذر اليوم، آج معذرتیں نہ کرو، آج یہ ہیلے بہانے نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کر کے آئے ہو، تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں کہ جتنے بھی درس آپ میں سے جتنی بہنوں نے اٹینڈ کہ ہر جگہ پر آپ دیکھیں بات عمل پہ آ کے ٹک جاتی ہے. تمہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم عمل کرتے تھے، آج تمہیں وہی مل رہا ہے جو کر کے آئے ہو وہی ملے گا. یہ نہیں کہ تم نے اچھی اچھی خواہشات رکھی اور زبانی دعوے کیے تو اس کی بدولت تمہیں سب کچھ ملے گا. نہیں، عمل. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ابھی وقت ہے، توبو، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، رجوع کر لو اللہ کی طرف، الی اللہ، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ. ایسی نہیں کہ جو مذاق کی ہو کہ زبان سے توبہ توبہ اور ساتھ ہی دوسروں کی غیبت شروع ہو جائے، زبان سے توبہ توبہ اور ساتھ ہی دوسروں پر تہمتیں شروع ہو جائے، منہ پہ توبہ اور دل میں بدگمانی. یہ توبہ نہیں. یہاں پر اسی لیے کہا کہ توبہ کرو. کیسی توبہ؟ نصوحا. نصوحا کا لفظ نصح سے نکلا ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خیرخواہی، خلوص. خالص شہد کو عربی زبان میں عسل الناصح کہتے ہیں، جو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک کر دیا گیا. اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے کو سینہ جو ہے اس کو پیچ کرنا، اسے نصاحت الصوب کہتے ہیں. اسی طرح یہ کہ توبہ النصوح کا مطلب ان تینوں معنوں میں سے ایسی توبہ جو خالص ہو، ایسی توبہ جس میں خیرخواہی ہو انسان کی اپنی، اور ایسی توبہ جو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہو. پھر دیکھیں کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے توبہ النصوح کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، یعنی اسے ریپیٹ کرنا تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے، سوچے بھی نہ کہ میں پھر ویسا کروں. حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ کرتے دیکھا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں توبہ ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ توبۃ الکذابین ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ کوئی توبہ نہیں. اس نے پوچھا تو پھر صحیح توبہ کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ صحیح توبہ وہ ہے جس کے ساتھ 6 چیزیں ہیں. نمبر 1، جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو. نمبر 2، جن فرائض سے غفلت برتی ہے ان کو ادا کرو. نمبر 3، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کرو. نمبر 4، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو. نمبر 5، آئندہ کے لیے عزم کرو کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرو. اور نمبر 6، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دو، جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھاؤ. دیکھیں کہ یہ چند چیزیں ہیں جو توبہ کے ساتھ ہیں. جب تک یہ اس کے ساتھ شروط نہیں ہے وہ توبہ خالص نہیں ہے، سچی نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بیٹھ کے کیا مصیبت، اتنی باتیں، اتنی شرطیں، تو یہ ایسا دین سخت آئندہ سے تو میری توبہ کبھی درد سنوں گی تو ڈپریشن ہونے لگتا ہے، اتنی پریشانی ہو جاتی ہے. نہ سنیں، اپنے آپ کو بچائیں ڈپریشن. لیکن اس ڈپریشن کا کیا بنے گا جس کا کوئی بھی علاج نہیں. اس ڈپریشن کا علاج کریں کہ نیکسٹ ٹائم درس پہ نہ سنیں، نہ آپ کو پریشانی ہو. لیکن اس ڈپریشن کا کیا ہوگا جس کے لیے نہ دوست، نہ بہن، نہ بھائی، نہ رشتے دار، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، کوئی کام نہیں ہے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. یوم یفر المرء، جس دن انسان فرار حاصل کرے گا، بھاگ جائے گا، نظریں ہی نہیں ملائے گا، فرار، اسکیپ کرے گا. من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امیہ، اپنی ماں سے، و ابیہ، اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ، اپنی بیوی سے، و بنیہ، اور اپنے بیٹے سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص اپنے معاملات میں ایسا الجھا ہوگا کہ دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کہاں یہ کہ کوئی پوچھے. وہ لوگ جن کے سہارے، جن کے مدد سے اور جن کی خاطر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، جن کی خاطر ہم تسلی میں ہے کہ کوئی نہیں، اتنے تو میرے دوست ہیں اور اتنی میری سوسائٹی ہے اور اتنے لوگ میری عزت کرنے والے ہیں اور اتنے مجھے چاہنے والے ہیں، تو مجھے کیا ڈر کسی کا. اور انسان مزید اللہ کے نافرمانیوں میں پلتا چلا جائے اور مزید اس میں جرأت کرتا چلا جائے تو کرے. دیکھیں پھر کل کو ہوتا کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کو پکار کے کہا کہ بچ جاؤ. وہ دیکھو سامنے آ گیا، بچ جاؤ. اس نے آگاہ کر دی. اگر ہم نہیں بچتے، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ تو ظالم نہیں. اور اگر تم ایسی خالص توبہ کرو گے تو پھر عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، امید ہے، یقین نہیں، امید کیا کرے؟ ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری خطائیں، تمہاری برائیاں، تمہاری غلطیاں تم سے
دور کر دے، ریموو کر دے، مٹا دے، امٹ کر دے تمہارے اعمال نامے۔ وَيُدْخِلَكُمْ، اور پھر یہ بھی امید کرو کہ پھر کیا کرے، تمہیں داخل کرے جنات باغات میں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، توبہ کے بغیر ہی امیدوار، توبہ کے بغیر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کیوں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ یقین کر کے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن ہماری چین اور سکون کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ یقین نہیں دلاتا، کہتا ہے عسیٰ ربکم، تم پھر رب سے امید کرو، امید ہے، پھر بھی امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے۔ وہ جنات، وہ باغات، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا کس کو، اپنے نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو واقعی اس کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اور ایمان لانے والوں کی ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ اس راستے پر چل پڑے، ویسا ہی کرنے لگے جیسا نبی نے کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور ہمارا راستہ مختلف ہے، فرق ہے، تو پھر امید نہ رکھیں گے۔ نورہم، ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے کہ ان کا نور یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا، بایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ پہ۔ یہ کس وقت پیش آئے گا؟ جب حشر کے میدان سے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو پورا کا پورا راستہ گھپ اندھیرا ہوگا، بالکل ڈارک ہوگا، لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کے پاس اپنے اعمال کی روشنی ہوگی۔ تو بھلا بتائیے کہ جو ہم جیسے لوگ عمل ہی کرنے کو تیار نہیں، تو وہ روشنی کہاں سے لائیں گے؟ اعمال کی روشنی ہوگی کس طرح؟ یقولون، اور پھر بھی کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارا نور ہم پر تمام کر دیجیے، یہ راستے میں ہم سے چھن نہ جائے۔ کیونکہ ایمان کس کو کہتے ہیں کہ انسان امید اور خوف کے درمیان میں رہے، نہ اتنا پر امید ہو جائے کہ سب کام چھوڑ دے، اور نہ اتنے خوف میں مبتلا ہو جائے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کر لے، نہیں، دونوں کے درمیان۔ تو وہاں بھی ان کو یہ خدشہ لاحق رہے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آگے جا کے یہ نور ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے اور آپ کے پاس چھوٹی سی موم بتی ہوتی ہے اور پوری رات اس سے گزارنی، تو آپ یہ تو نہیں کرتے کہ ایک ہی دفعہ میں ساری جلا کے رکھ، آپ کو خدشہ ہوتا ہے نا کہ پوری رات مجھے اس سے گزارنی ہے، تو پھر آپ اسے احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ آن کرتے ہیں، پھر آف کر دیتے ہیں، پھر آن کرتے پھر آف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں بھی انسان کو یہ ہوگا کہ کہیں اتنے گھپ اندھیرے میں اگر یہ نور چلا گیا تو میں چلوں گا کیسے؟ تو وہ دعائیں کرتے ہوئے جائیں گے کہ اللہ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور ہم پہ پورا کر دیجیے، واغفر لنا، وہاں بھی خوف ہے، جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں سے بخشش ہمیں کر دیجیے۔ یہ ہے اہل ایمان۔ اور اسی آیت کی وجہ سے اور اسی فکر کی وجہ سے حضرت عمر کیوں کہا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر اور دوسرا باہر تو پھر بھی مجھے فکر رہے گا کہ کہیں میں واپس نہ بلا لیا جاؤں۔ اور ہم کوسوں دور ہو کے بیٹھے ہوئے بھی عمل سے تہی دامن، عمل میں تو کیوں کہہ رہی ہوں کہ عمل سے تہی دامن، کہ آج جو ہمارے معاشرے کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھیں تو اسے کتر اسلامی معاشرہ ماننے کو تیار ہی نہیں، اسلام آباد کے اندر داخل ہو کے اسے اسلام آباد کہنا ہی پسند نہ کریں۔ میں بات کریں کہ فزیکلی اگر وہ یہاں پر آئیں اور وزٹ کریں اور ٹور لگائیں یہاں کا، تو وہ کیا یقین کریں کہ یہ میری امت کی خواتین ہیں جو اس طرح بازاروں میں بے دھڑک گھوم رہی ہیں، یہ میری امت کی خواتین، پہچانیں گے ہمیں، لائیں گے قریب ہمیں، فخر کریں گے ہم پر، پہچان سکیں گے ہمیں۔ چلے یہاں تو پھر کہیں گے کہ ہاں یہ سب 100% مسلمان بستے ہیں، تو یہ آپ ہی کی امت ہے، لیکن اندازہ کیجیے ان علاقوں میں جہاں مسلمان اور کافر اکٹھے بستے ہیں، نہ ان کے لباس میں فرق ہے، نہ ان کے طور طریقوں میں فرق ہے، تو وہاں کیسے پہچانیں گے؟ کلمہ صرف ایک منتر کے لفظ نہیں کہ پڑھ لیے تو پھر کام ہم ایک ہی جیسے کر کر چلے جائیں۔ ہماری بیٹیاں بھی لندن کے نائٹ کلبز میں ڈانس کریں، برہنہ آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے دنوں 2 لڑکیوں کو قصہ اخبار میں بار بار آتا رہا، پاکستانی لڑکیاں وہ لندن کے نائٹ کلب میں برہنہ ڈانس کریں۔ کس کی بیٹیاں ہیں؟ امت مسلم ہے، کیوں نہ ذلیل ہو یہ امت مسلم، مسلمانوں کے نام اور مسلمانوں کے کام۔ اور پھر یہ کہتی ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ جو وہ خود کرنا چاہے کرے۔ یہ آزادی تمہیں بخشی کس نے؟ یہ دی کس نے؟ تم کہاں تک آزاد ہو؟ کب تک آزاد ہو؟ موت کا ایک پنجہ تمہیں ایسا گرفتار کرے گا کہ تم آزادی کا سوچ بھی نہ سکو گے، اور منو مٹی تلے قبر میں لیٹے ہوئے کسی آزادی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس 70 ہاتھ لمبی زنجیر جس کو سورۃ الحاقہ میں ذکر آتا ہے، اس میں جکڑے ہوئے انسان کسی آزادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ آزادی تمہیں اسلام نے نہیں بخشی، یہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بخشی۔ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کر
آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کافر تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن اس کی بیوی مومن تھی. عورت کا ایمان جو تھا وہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ثابت ہوا. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہنے لگے اللہ مجھے دنیا کے محلات، دنیا کی بادشاہی اور میرا شوہر مجھے دعوے کرتا میں خدا ہوں، مجھے خدائی بالکل نہیں چاہیے. اس نے دنیا کی ہر عیش و عشرت اور ہر چیز پر لعنت بھیجی اور ہر چیز کو چھوڑ دیا اور کہا رب اے میرے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت میں گھر بنا دی، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے حرام کا یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے شوہر کی بادشاہی نہیں پسند، مجھے ملکہ بننا نہیں پسند، مجھے تیرے پاس تیرا چاہیے، مجھے تیرا قرب چاہیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے اس فرعون اور اس کے عمل اور اس کے کرتوتوں سے نجات دے دیجیے. کیونکہ اس زمانے میں شاید یہ ہوگا کہ مسلمان اور کافر جو ہیں وہ رشتہ ازدواجیت میں رہ سکتے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں اب اسلام میں تو منع کر دیا گیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی. لیکن شاید اس شریعت سے یہ بات نہ ہوگی، اس لیے ان کا رشتہ تو باقی رہا اپنے اپنے ایمان پر رکھتے ہوئے. لہٰذا وہ کہنا کہ اللہ مجھے سب سے نجات اپنے پاس دلا لے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ ساری قوم ظالم ہے، موسیٰ پہ ایمان نہیں لاتی، مجھے اس میں سے کوئی بھی نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ فرعون نہیں چاہیے کہ کوئی اور مل جائے، ان میں سے کسی کا بھی ساتھ اور کسی کی بھی مدد نہیں چاہیے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، التي احسنت فرجها، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی. وصدقت بکلمات ربها، اتنی بڑی آزمائش اور اتنے بڑی تکلیف سے گزرنے کے بعد بھی اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، اللہ پر ایمان ہی لائی. ورنہ وہ کہہ سکتی تھی میں ہی آزمانے کے لیے رہ گئی، دنیا میں لاکھوں اربوں عورتیں آئی ہیں، ان کو تو نہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. ہم پہ کبھی تو تکلیف آ جائے تو ہم بھی سوچتے ہیں میں ہی رہ گیا، میرا شوہر اگر نہ جاتا تو کیا تھا، اگر میرا بچہ ساتھ نہ آتا تو کیا تھا، اگر میرا مال نہ جاتا تو کیا تھا، میں ہی آخر کیوں، مجھ پر ہی ظلم کیوں. نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیری خاطر سب کچھ کرا رہا. صدقت بکلمات ربها، اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرتی رہی، ایمان لائی رہی. وہ کتبی، اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. لہٰذا اللہ نے انہیں بھی جنت کی عورتوں کو سردار بنا دیا. دیکھیں کہ ہمارے سامنے اللہ نے دو لوگ نمونے رکھ دیے اور ہم پہ چھوڑ دیا کہ بھلا کیا ہو. وقت کم ہے، یہ اجازت چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے زندہ رکھنے والے رب، اے قائم رکھنے والے، ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا رب العالمین، تو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ تو یہ ارادہ ہم سے کر لے. اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ ہمیں دین کے بہترین حصے کی سمجھ بوجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہمیں اپنے قرآن کو سیکھنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس کی محبت عطا کر. اللہ ہمیں اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنی راہ میں جد و جہد کرنا سکھا. اللہ کو اپنے دین کا کام ہم سے لے. اللہ امت مسلمہ کی اصلاح. اللہ امت مسلمہ کو کوئی اچھا لیڈر عطا فرما. اللہ ان کے اندر اتحاد اور محبت پیدا کرنا. اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسان کرنا. اللہ ہمیں فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھنا. اللہ تو اپنے دین کے لیے بہترین صلاحیتوں وقت کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ ہم سب بہنوں کا یہاں پر آنا قبول فرما، ہماری نیتوں کو صرف اور صرف اور صرف اپنے لیے خالص کر، ہماری اس کوشش کو صرف اور صرف آخرت میں اجر کا باعث بنا یا رب العالمین۔ تو ہمیں اس حال میں اس دنیا سے اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو اللہ، جو ہم سے کوتاہیاں اور غفلتیں ہوئی ہیں تو ان پر ہم سے درگزر فرما، اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو اپنی اطاعت میں بسر کرنا سکتا یا رب العالمین۔ بیماروں کو صحت اللہ، اس بہن کے بیٹے کی بہت تکلیف ہے اللہ، ان کو تکلیف دور کرنا، اور بھی جتنی بہنوں کو کوئی تکلیف ہے ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو، جہاں جہاں کوئی تکلیف ہے اللہ اپنی رحمت سے اس تکلیف کو دور کرنا اللہ، تو سب کی مشکلات آسان کرنا اللہ، تو سب کی اپنی رحمت سے مدد کرنا اللہ، تو سب دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنا اللہ، تو ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے نواز، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ، جو ہم نے سیکھا اس پر عمل سکھا اللہ، تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم سے بچانے کی توفیق عطا اللہ، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں ہم اپنے بچوں کی صالح تربیت کر سکیں، اور ان بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین، تو اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللہ، سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ قبول فرما، اس گھر والوں پر بھی اپنی رحمت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔